جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں اسلام پورہ جڑامولہ میں، جہاں پہ ایکس منسٹر ہیں پاکستان کے جناب طلال چودھری صاحب، وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ 100 سے زائد لوگوں کے لیے راشن تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہم ان سے جو ہے وہ ان کی اس کاوش کے بارے میں بھی کچھ جانیں گے اور جو ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ تو چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں کائنڈلی یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ کی جو کال تھی، آپ نے یہ کال دی، بڑی اچھی کال دی اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ علاقوں میں لوگ جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ راشن تقسیم کریں۔ تو آپ کے ابھی تک کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ کار خیر میں حصہ ڈال چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے وہ راشن تقسیم کیا جا چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام پورے میں دوسری دفعہ اسی گھر میں آئے ہیں۔ رانا مقصود صاحب، مشتاق صاحب اور ان کے جو ساتھی اس وقت ادھر کھڑے ہیں، یہ ان کی کاوش ہے۔ اور پہلے بھی جب یہ وبا شروع ہوئی اس وقت بھی انہوں نے اپنے اہل محلہ میں بھی اور جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ اور اب دوبارہ رمضان شریف میں، کیونکہ ابھی بھی رمضان میں وبا کی وجہ سے لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، تو میرا یہاں آنے کا مقصد جو وہ دو مقصد ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور دوسرا یہ پیغام دینا کہ باقی دوست بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جتنا ممکن ہو وہ اپنا حصہ ڈالیں، اور تاکہ اس مشکل گھڑی میں اب ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اس کار خیر میں حصہ لینے پر، اور اللہ تعالیٰ باقی ہمارے دوستوں بھائیوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں جن کو ضرورت ہے۔ تو چودھری صاحب، اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی کرونا کی وبا چل رہی ہے اور ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک جو ہے وہ اسی طرح سے لاک ڈاؤن رہے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو جو گورنمنٹ ریلیف فراہم کر رہی تھی یا جو بھی گورنمنٹ نے عوام کے لیے کیا ہے، کیا وہ خاطر خواہ ہے اور کیا اس سے عوام خوش ہیں؟ کیا آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ عوام میں جاتے ہیں، آپ کی اپنی جو ہے وہ اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ ریسرچ ہے، کیونکہ آپ کرونا میں بھی جو ہے اس وبا میں بھی جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ کیا یہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے یا گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ایک ہی ابھی تک جڑامولہ میں بھی اور پاکستان میں پیسے 12,000 روپیہ دیا گیا ہے۔ وہ 12,000 روپیہ کوئی علیحدہ سے نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ بھی جھوٹ بولا گیا۔ وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے تھے 4 مہینے کے، وہ ایک دفعہ میں دیے گئے۔ وہ کوئی علیحدہ سے ریلیف نہیں ہے، اور ریلیف وہ ہے جو جب مشکل ٹائم ہو تب لوگوں کے گھر تک پہنچے۔ اگر یہ پیسے اور یہ سارے پیکج جو ہیں یہ نہ پہنچ سکیں جبکہ مشکل ہے اور اس کے بعد ملیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے طور پہ، ہمارے دوستوں نے اپنی کاوش کی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے جڑامولہ میں متعدد جگہ پر آلریڈی بھی بے شمار جگہ پر یہ پہلے بھی ہوا ہے، اور اب بھی رمضان شریف میں یہ پہلا دوبارہ اسلام پورے میں رانا مقصود صاحب اور مشتاق اور باقی یہ جو ساتھی کھڑے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ اور میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ باقی دوست بھی اپنے گلی محلے میں اپنے عزیزوں کو، دوستوں جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی توفیق دے۔ چودھری صاحب، بس آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ختم نبوت کا لاسٹ ٹائم معاملہ بنا تھا تو مسلم لیگ نون کے اوپر کافی سارے جو ہے وہ الزامات یہ لگائے گئے تھے کہ ہماری ایک تحریک تھی کہ ہم بالکل بھی اس قانون کو چینج نہیں ہونے دیں گے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف اٹھایا گیا تھا۔ آج پھر سے جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہے جو ہماری ختم نبوت ہے اس کے اوپر، اور گورنمنٹ نے جو ہے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ قادیانیوں کو جو ہے وہ ایک اقلیت قرار دیں گے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو جو بھی ترامیم ہونے جا رہی تھیں ابھی ہوئی نہیں تھی، اس میں پی ٹی آئی حصہ تھی اس کی، اور اس وقت نون لیگ کا نون لیگ کی وہ ترمیم تھی، وہ پوری پارٹیاں تھیں جنہوں نے مشاورت سے کچھ ترامیم کرنی تھی، لیکن اس میں ایسی ترمیم ہوئی نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ ہمیں غدار بھی بنایا گیا، توہین رسالت کا مجرم بھی بنایا گیا، ہمارے خلاف مساجد جو تھیں وہ ایک پولنگ سٹیشن یا پولنگ
وہاں پر ہمارے سیاسی مخالفوں کو ان کا پورا ایک دفتر بنانے کی کوشش کی گئی اور مساجد سے جو علماء حضرات تھے ان کو ان میں زہر بھرا گیا اور انہوں نے پھر ہمیں توہین رسالت کے مجرم قرار دیا. وہ وقت بھی گزر گیا ہے. ہمارے وزیر داخلہ پر حملہ ہوا, ہمارے گھروں پر ہمارے بہت سارے لوگوں کے کسی کے منہ پہ سیاہی ڈلی گئی, کسی پر جوتا اچھالا گیا. وہ تو چلے وقت گزر گیا, سچائی سچائی ہے. مگر ایسی کوئی ترمیم اس وقت تو نہیں ہوئی تھی, اب ضرور ہوئی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لے لیں گے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کی ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں, اس طرح کی ترمیم کے لیے تو 22 کروڑ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا پڑے گا, کیونکہ لوگ اپنی جان دے دیں گے. اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونے دیں گے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے اس ملک میں. تو یہ انہوں نے جو کوشش کی ہے, یہ پہلے بھی کسی کو کیبنٹ کا ممبر بنایا, پھر کسی کو ایڈوائزر بنایا, پھر اس کو علیحدہ کر دیا, اور اب پھر یہ جو کیا ہے یہ سوچی سمجھی باتیں ہیں اور انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. ان کی جماعت کے جو سربراہان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو سپورٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کریں گے. انتہائی افسوس کی بات ہے, اور وہ جو کام بھی کیا وہ بھی رمضان شریف میں, اور ایسے موقع پر جب کرونا, جب اتحاد کی ضرورت ہے. انہوں نے اس موقع کو دیکھ کر اس موقع کے بھی اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس وبا میں شاید یہ اپنا کام کر جائیں, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے میڈیا نے اس کو لے کے آئے ہیں سامنے. بھرپور قسم کی مخالفت ہم نے کی ہے, اور یہ کوئی معاملہ سیاسی نہیں ہے, یہ ایمان کا معاملہ ہے, اور اس پہ ہم یعنی اپنی سیاست سے لے کے اپنی جان تک سب قربان کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے طلال چودھری صاحب جو کہ ایکس وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. مزید خبروں تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے دا سٹیزنز نیوز.